السلام علیکم۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، دنیا میٹھی ہے اور ہری بھری ہے، اللہ تعالیٰ تمہیں ضرور اس کی خلافت عطا کرے گا۔ تم دنیا سے اور عورتوں سے بچے رہنا، عورتوں مطلب اس کے فتنے سے بچے رہنا۔ دوستو، یہ حدیث کتنا ہمارا عملی زندگی پر لاگو ہوتا ہے آپ سمجھ سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو اس دنیا کی خلافت عطا کی، بھارت سے لے کر اسپین کے علاقے پورے مسلمانوں کے سوزرینٹی میں دے دیا، ان کے گورننس میں دے دیا۔ لیکن مسلمانوں نے کیا کیا؟ مسلمان دنیاوی چمک دمک میں آ کر اسلام کے راستے سے، صراط المستقیم کے راستے سے ہٹ گئے، بڑے بڑے حرم بنانے لگے۔ ایک ایک حرم میں ہمارے جو بادشاہ تھے، مسلم بادشاہ تھے، 50 100 عورتیں تھیں۔ دوستو، پھر کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی سزا بھی آج ہمیں اور آپ کو مل رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے ہاتھ سے خلافت کو چھین لیا اور اس کو غیروں کے حوالے کر دیا۔ آج ہم پوری دنیا میں ذلیل و خوار ہو رہے ہیں۔ دوستو، اللہ تعالیٰ نے آج بھی ہمارے ہاتھوں میں بہت سے مسلم ملک دیا ہے، 57 مسلم ملک ہے، لیکن ان کا حالت دیکھیے۔ وہاں کے جو حکمراں ہیں لوٹ کھسوٹ میں لگے ہوئے ہیں۔ ہاسپٹل میں جائیے تو دوائی نہیں ہے، ڈاکٹر نہیں ہے، لوگوں کو بیسک ہیلتھ فیسلٹی حاصل نہیں ہے، امپلائمنٹ نہیں ہے۔ جو بھی مسلمان حکمراں ہے وہ اپنے عوام کو برے حالت میں رکھا ہوا ہے، مذہب کے نام پر لوگوں کو برے کنڈیشن میں رکھا ہوا ہے۔ اسلام دھرم لوگوں کو برائی سے نکال کر اچھائی کی طرف لاتا ہے۔ اسلام مذہب لوگوں کو صراط المستقیم پر چلاتا ہے، ایک بہترین مسلمان، ایک بہترین انسان بناتا ہے۔ لیکن ہم جب چاروں طرف اپنی نظر اٹھا کر دیکھتے ہیں تو جہاد جیسے ورڈ کو غلط طریقہ سے استعمال کر کے لاکھوں مسلمانوں کو اس نام نہاد ملا مولویوں نے مروا دیا۔ کرپشن اتنا زیادہ ہے کہ غریبوں کو بیسک فیسلٹی نہیں مل پاتا ہے۔ تو آج بھی جو مسلم حکمراں ہے، جہاں پر نام نہاد مسلم ملک ہے، وہ اپنے عوام کو بہت برے حالت میں رکھے ہوئے ہیں۔ وہ بھول چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو ان کو حکمرانی دیا ہے وہ آزمائش ہے، اور اس آزمائش پر اگر پورے نہیں اتریں گے تو اللہ تعالیٰ ضرور ان کو عذاب دے گا۔ اور آج دیکھیے پورے مسلم ملکوں میں ایک فتنہ چاروں طرف پھیلا ہوا ہے، چاروں طرف مسلمان پریشان ہیں، غیر ان پر چڑھائی کر رہے ہیں، ان پر بمباری کر رہے ہیں، ان آپس میں ہی خلفسار اتنا ہے کہ سول وار والی کنڈیشن ہے۔ کہیں سوڈان میں جنگ ہو رہا ہے، لاکھوں مسلمان مارے جا رہے ہیں، مسلمان ہی مسلمانوں کے قاتل ہیں۔ پاکستان جیسے علاقے میں، بلوچستان میں مسلمانوں کو مسلمان ہی مار رہے ہیں، پاکستانی آرمی بلوچیوں کو مار رہے ہیں۔ اس طرح سے بہت سے مسلم ملک ہیں جو اندرونی خلفسار کے شکار ہے۔ اس کا خاص وجہ ہے کہ ہم دین کے راستے کو چھوڑ دیے ہیں۔ ہمارے ہاتھ میں جو حکومت ملی ہوئی ہے یہ صرف آزمائش کے لیے ملی ہوئی ہے۔ اگر ہم اپنے لوگوں کے ساتھ انصاف کریں گے، ان کے بیسک ضرورتوں کا خیال رکھیں گے، ان کے ساتھ ناانصافی نہیں کریں گے، ظلم و زبر نہیں کریں گے، کرپشن نہیں کریں گے، تو جتنے بھی مسلم ملک ہیں وہ جنت کا نمونہ بن جائیں گے۔ کسی بھی ملک میں سول وار نہیں ہوگا، کسی بھی ملک میں ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے خلاف بغاوت نہیں کرے گا۔ لیکن جب مسلمان ہی مسلمان کو لوٹنے لگے، دین کے خوبصورت چہرہ کو بدنام کرنے لگے، تو وہاں پر خلفسار آنا ہی ہے، وہاں کا اللہ کا عذاب نمودار ہونا ہی ہے۔ آئیے دوستو، اسلام کے راستے کو مضبوطی سے تھامیں، اور دنیا جو اتنی خوبصورت اور میٹھی ہے جو ہم کو ملی ہوئی ہے، اللہ کا شکر ادا کر کے اس کا صحیح استعمال کرے۔ عورتوں کا فتنہ مطلب عورتیں خراب چیز نہیں ہے، لیکن عورتوں کو ہم غلط طریقہ سے استعمال کرنے لگیں، ان کو اپنے حرم میں 150 عورتوں کو شامل کر لے، ہم بیسیالے میں جا کر عورتوں کو استعمال کرنے لگیں، ہم اپنے سماج میں عورتوں پر غلط نظر ڈالنے لگے، تو ضرور فتنہ پھیلے گا۔ دوستو، عورتوں کے ساتھ صحیح طریقہ سے تعلقات کا یہ ذریعہ ہے کہ آپ ان کو اپنے نکاح میں لے کر آئے۔ اپنے ماں باپ ہے، آپ کی ماں ہے تو اس کے ماں کے حساب سے ان کا قدر کرے، آپ کی پھپھی ہے تو پھپھی کے حساب سے ان کی عزت کرے۔ عورتوں کا فتنہ سے بچنا ہے تو عورتوں کا غلط راستے پر جانے سے روکنا پڑے گا۔ جب غلط راستے پر جو عورتیں چل نکلی ہے ان کا اصلاح کرنا پڑے گا، اور اصلاح عورتوں کا بھی کرنا ہے، مردوں کا بھی کرنا ہے، کہ عورتوں کا غلط راستے پر چلنے کے ذمہ دار بہت حد تک مرد بھی ہیں۔ دوستو، آئیے اسلام کے راستے پر صحیح سے چلے
اور جو اسلام کا صحیح علم ہے اس کو اپنے عملی زندگی میں شامل کر کے ایک بہترین انسان اور ایک بہترین مسلمان بنے۔ اللہ حافظ۔